عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت واستخلصا بالنور والضیاء وتمجدا بالفخر والبہاء وتعللا بالمجد والآلاء خالق لا نظیر له واحد لا ند له احد لا صمد له رازق لا معین له وَهُوَ إِلَٰهٌ لَا ثَانِيَ مَعَهُ. صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند. وعلى الرسول المسدد والنبي المحذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین الحاکم بین الانس والجان الذاکر ربہ فی السر والإعلان هو القوی الشدید الارکان القرآن ما علی و علی مع القرآن ابو الحسن والحسین علی ابن ابی طالب. صلوات مل کے پڑھ لیں باواز بلند. وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال عز شانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات مل کے پڑھیں باواز بلند. بزرگان محترم، ارباب دانش، حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا ہے. جس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا ہے. اور حمد ہے اس ذات کی جو لائق حمد ہے مگر محتاج حمد نہیں ہے. سب عبادتیں ہیں اس معبود کے لیے جو لائق عبادت ہے مگر محتاج عبادت نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ مومن سے مخاطب ہے. خدا جب بھی براہ راست بات کرتا ہے تو مومن سے کرتا ہے. کافر، مشرک، منافق، ان تینوں کو وہ منہ لگاتا ہی نہیں. ان سے بات کرنی ہو پھر خود بات نہیں کرتا، پھر اپنے حبیب سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے رسول تو ان کافروں سے کہہ دے. مومن سے بات کرنا ہو تو ڈائریکٹ بات کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ادھر سامنے آ جائیں تو زیادہ مناسب ہے. آ جائیں تھوڑا سا. دیکھیں نماز میں بھی صفیں بنا کے نماز پڑھی جاتی ہے. اگر صفیں اچھی ہوں تو پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. شاہ صاحب لوگ ہمیں مومن کہتے ہیں. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں تقریر کا. دنیا ہمیں مومن کہہ کے بلاتی ہے. جی یہ فلاں دفتر میں آپ کا مومن بھائی ہے، فلاں گلی میں ایک گھر آپ کے مومنوں کا ہے، فلاں کلیگ آپ کا مومن بھائی ہے. میں کالج میں پڑھاتا ہوں، جھنگ کالج میں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ فلاں پروفیسر آپ کا مومن بھائی ہے. کچھ دشمن ہمیں مذاق میں مومن کہتے ہیں. یہ جی آپ کا مومن جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یا علی، آپ کو ماننے کا لطف آ گیا کہ دشمن نے مذاق میں بھی ہمیں کہا تو مومن کہا، منافق نہیں کہا.
دشمن نے ہمیں مذاق میں بھی کہا تو مومن کہہ کے بلایا، منافق کہہ کے نہیں بلایا۔ سب سے دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، اور سب سے بڑا غم کیا ہے کہ کسی کو جہنم ملے۔ توجہ رہے میری طرف، خوشی کی انتہا کا نام ہے جنت، اور غم کے انتہا کا نام ہے جہنم۔ تو پھر کیوں نہ کسی ایسے کو امام مانا جائے جو یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بل وجدتک اہل للعبادہ، میں علی تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ علی کا معیار عبادت ہے۔ فرما رہے اللہ، نہ میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ علی کا معیار عبادت ہے۔ اب ہمارا بھی معیار محبت سنیں، توجہ میری طرف رہے۔ علی فرما رہے میں نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ دوزخ کے ڈر سے، بلکہ تجھے عبادت کے قابل سمجھتا ہوں۔ یا علی پھر ہماری بھی محبت کا معیار سنیں، ہم نہ جنت کے لالچ میں تجھے امام مانتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے امام مانتے ہیں، بلکہ تجھے لائق ولایت سمجھتے ہیں تو امام مانتے ہیں۔ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کو آپ کی کون سی فضیلت زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ فرمایا میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، میں نے فخر نہیں کیا۔ محمد نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنی لعاب کی گھٹی دی، میں نے کبھی فخر نہیں کیا۔ میری تربیت رسول نے کی، میں نے کبھی فخر نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ رسول نے دیا، میں نے کبھی فخر نہیں کیا۔ میں فاتح احد بنا، فخر نہیں کیا۔ فاتح خندق بنا، فخر نہیں کیا۔ فاتح حنین بنا، فخر نہیں کیا۔ فاتح خیبر بنا، فخر نہیں کیا۔ رسول نے مجھے غدیر میں مولا بنایا، میں نے فخر نہیں کیا۔ یا علی پھر فخر کس بات پہ ہے؟ فرماتے ہیں کفا بعزن ان تکون لی ربن، کفا بفخرن ان اکون لک عبدن۔ علی کو فخر ہے تو اس بات پہ ہے کہ تو علی کا رب ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ علی کو فخر ہے تو اس بات پہ ہے کہ تو علی کا رب ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ علی نے کبھی اس بات پہ فخر نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال عبادت کرنے والا ابلیس اطاعت الہی نہ سمجھ سکا۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، اتنا بڑا توحید پرست تھا، کہہ رہا ہے تجھے تو جھک سکتا ہوں، تیرے کہنے پہ بھی آدم کو نہیں جھکوں گا۔ نہیں جھکا، کہتا ہے خود کو تو سجدہ کروا لے، اسے نہیں جھک سکتا، میں اس سے افضل ہوں۔ کم بخت اطاعت الہی نہ سمجھ سکا، ظاہر دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں،
نسبت نہ دیکھی کہ حکم کون دے رہا ہے. اطاعت تو وہ ہے اللہ جسے چاہے منوائے اسے مانو. اللہ کو بھی مانو، جسے اللہ منوائے اسے بھی مانو. یہ نہ دیکھتا رہا ظاہر کو کہ میں اس سے افضل ہوں، نسبت نہ دیکھی حکم کون دے رہا ہے. فرشتوں نے نسبت کا احترام کیا، فوراً سجدے میں جھک گئے. اسی دن سے دو نظریے چلے. ایک جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ ابلیس کا نظریہ ہے، ایک جو نسبت کا احترام کرتا ہے وہ فرشتوں کا نظریہ ہے. آج اگر دیکھنا ہو کہ فرشتوں والے عقیدے پہ کون ہے، ابلیس والے عقیدے پہ کون ہے. ابلیس ظاہر کو دیکھتا ہے، فرشتے نسبت کا احترام کرتے ہیں. آج پہچاننا ہو ابلیسی کون ہے، فرشتوں کے نظریے پہ کون ہے. ادھر عباس کا علم آیا، جو ابلیس والے تھے انہوں نے ظاہر دیکھا، کپڑا ہے، لکڑی ہے. جو فرشتوں کا عقیدہ رکھتے تھے جھک گئے، نسبت تو عباس سے ہے. ہمیشہ نسبت کا احترام ہے. اطاعت الہی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی اطاعت اللہ کی ہے، دوسری رسول کی ہے، تیسری اولی الامر کی ہے. جس کی اطاعت کی جائے پھر اس کا اظہار بھی کیا جائے. توجہ رہے، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں. اللہ وہ ذات ہے جو کسی کی اطاعت نہیں کرتا. اللہ پہ کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتا. جو جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا کلمہ پڑھتا ہے. دیکھیں رسول پہ ایک اطاعت واجب ہے اور اللہ کی، اس لیے رسول کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے آپ کی توجہ ماشاءاللہ. اللہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا چونکہ اس پہ کسی کی اطاعت واجب نہیں. رسول صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کیونکہ ایک اطاعت واجب ہے. اولی الامر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے. اس لیے اولی الامر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دو اطاعتیں ہیں تو دو اظہار کرتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا. ہم اللہ کی اطاعت کے بدلے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت کے بدلے میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور اولی الامر کی اطاعت کے بدلے میں کہتے ہیں علی ولی. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. رسول کی اطاعت پہ ایک جملہ کہتا جاؤں. رسول بازار سے گزر رہے تھے. اسود ابن الحرس شاہ جی ایک گھوڑا بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا اسود گھوڑا بیچے گا؟ کہتا بیچنے کے لیے آیا ہوں. سرکار نے سنا، سرکار فرماتے اسود گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہتا سرکار 10,000 دینار. فرمایا ٹھیک ہے 10,000 میں میرا سودا ہو گیا، میں پیسے اٹھا کے لاتا ہوں، تم گھوڑا میرے پیچھے پیچھے لے کے مسجد نبوی تک چلو. زندگی میں رسول پہلی دفعہ تیز چلے تاکہ جلدی سے پیسے اٹھا کے اسے دے دوں. رسول مسجد میں پہنچے، پیچھے کسی نے رسول کی قیمت سے بولی بڑھا دی. اسود میں 12,000 میں خریدتا ہوں. اس نے کہا جلدی جلدی پیسے لے آ، 12,000 مجھے دے اور گھوڑا لے جا. ابھی وہ 12,000 گن رہا تھا
کہ رسول 10,000 لے کے پہنچ گئے. سرکار فرماتے اسود گھوڑا مجھے دے اور یہ 10,000 لے. کہتا سرکار میں نے تو 12,000 کا بیچ دیا ہے. دیکھیں اس وقت بھی لوگ ایسے تھے جو سودے پہ مکرتے تھے. سرکار نے فرمایا تیری میری 10,000 میں بات ہوئی تھی, معاہدہ ہو گیا. کہتا سرکار میری تو آپ سے بات ہی نہیں ہوئی, 2,000 کی خاطر دیکھا آپ نے. کہتا میرے تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سرکار فرماتے ہیں تیرا میرا 10,000 میں معاملہ طے ہوا. کہتا سرکار اگر طے ہوا ہے تو کوئی گواہ لے آئیں, اطاعت رسول سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو. سرکار فرماتے ہیں جب تیرا میرا سودا ہوا کوئی تیسرا بندہ تو تھا نہیں, پھر گواہ کہاں سے لے آؤں؟ اس وقت تو کوئی گواہ نہیں تھا. کہتا سرکار آپ کی اپنی شریعت ہے کہ بغیر گواہ کے کوئی معاہدہ مانا ہی نہ جائے. اب میں مجبور ہوں, آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر سودا نہیں ہے. اب سرکار نے مجمع اکٹھا ہو گیا, آواز لگائی کوئی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ گھوڑا میں محمد نے خریدا ہے؟ سب لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, لیکن ہم نے خریدتے ہوئے دیکھا تو نہیں. سرکار نے دوسری دفعہ آواز لگائی کوئی ہے جس بات کی گواہی دے کہ گھوڑا میں محمد نے خریدا ہے؟ سب بڑے دیندار بن گئے. کہتے سرکار کیسے گواہی دے, ہم نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں. دور سے آ رہے تھے حذیفہ یمانی, سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا, کانوں میں آواز آئی کہ محمد پوچھ رہے ہیں کوئی ہے جو گواہی دے کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے؟ لکڑیاں وہیں پھینکی, پوری قوت سے دوڑ کے مجمع میں داخل ہوا, کہا اللہ کا رسول میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا آپ نے خریدا. میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے. سرکار فرماتے اسود تو نے مجھے خریدتے ہوئے دیکھا ہے جو گواہی دے رہا ہے؟ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اگلے سال تک آپ داد دیتے رہیں تو کم ہے. جب کہتا ہے سرکار میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا آپ نے خریدا ہے, سرکار فرماتے اسود تو نے حذیفہ تو نے مجھے خریدتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہے سرکار دیکھا تو میں نے اللہ کو بھی نہیں. سرکار فرماتے تو جو گواہی دے رہا ہے حذیفہ کیا مجھے دیکھا ہے؟ کہتا سرکار دیکھا تو میں نے اللہ کو بھی نہیں. وہ بھی تو آپ نے فرمایا کوئی اللہ ہے. جب ہم اندیکھے کو آپ کے کہنے پہ اللہ مان سکتے ہیں, اب بھی تو آپ کہہ رہے ہیں گھوڑا میں نے خریدا ہے. سرکار فرماتے ہیں حذیفہ میں بھی عادل نبی ہوں, پھر آج کے بعد جہاں 2 لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی تجھ اکیلے کی گواہی کافی ہوگی. ایک گواہی تیرے ساتھ مجھ محمد کی شامل ہوگی. فرمایا امت کو یہ حق حاصل نہیں کہ معصوم سے گواہ طلب کرے. میں نے کہا سرکار خطاب جو مومنوں سے ہو رہا ہے, اللہ کا رسول ہمیں بتا تو دیں کہ مومن ہوتا کون ہے, آخر ہم کسے مومن کہیں. فرمایا میرے ساتھ سفر کر کے آ جاؤ خندق میں. دیکھو جب عمرو بن عبد ود نے آ کے رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑا اور آ کے کہا ابرز یا محمد, اے محمد خود میرے مقابلے میں آ. رحمت عالم کے منہ سے نکلا من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ سرکار آپ تو رحمت کل ہے اور ایک انسان کو کتا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں خوفنی علی بابی ومن یخوف معصوما علی بابہ فہو کلب.
فرماتے ہیں اس نے مجھے دروازے پہ آ کے دھمکی دی ہے، اور جو بھی کسی معصوم کو دروازے پہ جا کے دھمکائے حقیقت میں وہ کتا ہوتا ہے۔ جو بھی کسی معصوم کو دروازے پہ جا کے دھمکی دے فَهُوَ كَلْبٌ، فرمایا حقیقت میں وہ کتا ہوتا ہے۔ رسول نے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں سب کو بھیجنا چاہا، کوئی نہیں اٹھا۔ فَقَامَ عَلِيٌّ، علی اٹھے، حتیٰ کہ فلپائن کا ہٹی بدترین دشمن اسلام لکھتا ہے The whole assembly was silent until the youngest of all them, Ali, stood up and cried out with zeal, Ana ya Rasul Allah. سارا مجمع چپ بیٹھا تھا، ان میں سے ایک جوان علی اٹھا اور اس نے کہا اللہ کا رسول میں جو حاضر ہوں۔ فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کل کو یہ نہ کہیں ہمیں تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا۔ اب جب رسول نے علی کو بھیجا، فرمایا برز الایمان کل الی کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ فرمایا علی کل ایمان ہے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں میں یہاں سے ایک ڈھیلا اٹھاؤں، وٹا جسے آپ کہتے ہیں، ہوا میں پھینکوں کہاں جائے گا؟ زمین پہ آ جائے گا، کیونکہ اس کا کل نیچے ہے۔ ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ گیند میں ہوا بھری ہے، نیچے سمندر کی تہہ میں لے جائیں چھوڑیں اوپر آ جائے گا، چونکہ اس کا کل اوپر ہے، تو جز کھنچتا ہے کل کی طرف۔ اب جس کے دل میں بھی ایمان کا جز ہے، جو ہی علی کا نام آئے گا جوش مارے گا۔ ہمیں کہتے ہیں جی اللہ کا نام آئے تو یہ آہستہ نعرہ لگاتے ہیں، رسول کے نام پہ بھی آہستہ، علی کا نام ہے تو پھر اونچی آواز میں لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ جوش کا تعلق ہے خون سے، اور خون کی پہچان کا معیار ہے نعرہ حیدری۔ دنیا میں جتنی بھی لیبارٹری بنی ہیں وہ آپ کے خون کا گروپ تو بتا سکتی ہے، لیکن حلالی اور حرامی نہیں بتاتی۔ حلالی اور حرامی والی لیبارٹری کا نام ہے نعرہ حیدری۔ ایک رسول کی حدیث سنا دوں، رسول فرماتے ہیں اذا یقول الرجل یا علی، شاہ صاحب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خلوص سے دل سے یا علی کہتا ہے، او اللہ الی کتاب القضاء، اللہ وحی کرتا ہے ان فرشتوں سے، کیا لکھ رہے ہو؟ پالنے والے تیرے بندے کے گناہ و ثواب لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمْهُ دیوان عبدی، چھوڑ دو لکھنا، قد ادعا ثمن الجنت، اس نے یا علی کہہ کے جنت کی قیمت تو دے دی ہے، اور کیا مانگتے ہو؟ اس نے یا علی کہہ کے جنت کی قیمت تو دے دی ہے۔ علی کی محبت کا تعلق خون سے ہے، اور اسی لیے جوش آتا ہے خون میں جب علی کا نام آتا ہے۔ علی کا نام لو اور شکل دیکھو، علی والوں کا شجرہ بولتا ہے۔ علی کی محبت، بس قبل آ گئے مولا کے مداح خان شاہ جی، اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں تاکہ یہ بھی سنیں گے۔ اللہ نے دو اطاعتیں واجب کی، اور ان ہستیوں کو اس لیے بنایا
کہ دیکھے یہ جائیں مانا میں جاؤں. اللہ سامنے نہیں آئے گا، خود کبھی نہیں آتا، نہ جسم میں ڈھل سکتا ہے. اگر ہم کہ اللہ جسم میں آتا ہے یہ شرک ہے. نہ جسم میں آ سکتا ہے، نہ اپنے منوانے کے لیے خود آئے گا. اس نے ایسی ہستیاں بنائی، کہتا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میں جانا جاؤں. فخلقت نور محمد، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کا نور خلق کیا. نور رسالت بنایا اپنی پہچان کے لیے. توجہ، بنانے کے بعد دیکھا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 18,000 سال تک اللہ نور رسالت کو سامنے رکھ کے بس دیکھتا رہا اور اپنے آپ کو داد دیتا رہا کہ میں کیسا خالق ہوں. کچھ اور نہیں بنایا، صرف نور رسالت. 18,000 سال تک ایک بنانے والا، ایک بننے والا. بنانے والا بھی بے مثال، بننے والا بھی بے مثال. نہ اس جیسا کوئی، نہ اس جیسا کوئی. وہ بھی لا شریک، یہ بھی لا شریک. وہ بھی با کمال، یہ بھی با کمال. اللہ نے سوچا کائنات بناؤں، اسے ہدایت کے لیے بھیجوں. میں تو دیکھا نہیں جاؤں گا، لوگ اسی کو خدا نہ سمجھ لے. اللہ نے کیا کیا؟ قسم اللہ ذالک النور بنصفیہ، اللہ نے اسی نور کے 2 حصے کیے. آدھے کا محمد رہنے دیا، آدھے سے علی بنایا. کہا میرے رسول میں نے تیرے جیسا بنا دیا ہے، میرے جیسا اب بھی کوئی نہیں. تمہیں دونوں کو اس لیے بنا رہا ہوں، دنیا میں چلے جاؤ، دیکھے تم جاؤ گے، مانا میں جاؤں گا. رحمت تمہاری ہوگی، رحمان میں مانا جاؤں گا. معاف تم کرو گے، غفور الرحیم میں مانا جاؤں گا. رزق تم بانٹو گے، رزاق میں مانا جاؤں گا. سورج میرا ہوگا، اشارہ تمہارا چلے گا. چاند میرا ہوگا، انگلی تمہاری اٹھے گی. خدائی میری ہوگی، مصطفائی تمہاری ہوگی. قدرت میری ہوگی، ولایت تمہاری ہوگی. جنت میری ہوگی، تقسیم ان کی ہوگی. کوثر میری ہوگی، ملکیت ان کی ہوگی. گھر میرا ہوگا، ولادت ان کی ہوگی. صلی اللہ. دیکھے یہ جائیں گے، شاہ جی مانا میں جاؤں گا. لوگ انہیں دیکھیں گے، میری خدائی کو مانیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تھوڑے سے علی کے فضائل پڑھے جائیں، دنیا کہتی ہے جی علی کو خدا ماننے لگے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم علی وہ کمال رکھتا ہے کہ ہمیں قسمیں اٹھا کے بتانا پڑتا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. جس کے لیے ہمیں قسمیں کھانی پڑتی ہیں وہ خدا نہیں ہے. اب ان کو اعتراض ہوتا ہے جی یہ کہتے ہیں کہ علی ایک ہو کہ 40 جگہ کیسے چلا گیا، یہ تو خدا کے کام ہے. اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کم بتائی گئی ہے. پوچھیں اللہ کون ہے؟ جو ہواؤں کو چلائے وہ اللہ ہے، جو بارشیں برساتا ہے وہ اللہ ہے،
جو رزق اور انگوری بڑھاتا ہے وہ اللہ ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کیا یہ اللہ کے کام ہیں؟ قرآن نے کہا کوئی فرشتہ ہوا چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ بارش برسا رہا ہے، اور یہ فرشتے ہیں کون؟ کوئی علی کے در کا نوکر ہے، کوئی سوالی ہے۔ تمہیں توحید بتائی کم گئی ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے بڑی تعریف مولوی صاحب کیا کرتے ہیں اللہ کی؟ اللہ اکبر۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی ترجمہ ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا یہ میرا بیٹا ساتھ ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، ناظم شاہ صاحب میرے گھر میں آئے اور میں نے بیٹا ملایا اور کہا شاہ جی یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ ان کے ذہن میں بات آ گئی، اس کا مطلب ہے اس سے کوئی چھوٹا بھی ہے۔ جب آپ نے ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر مجھے وہ سب تو بتاؤ اللہ جن سے بڑا ہے۔ اللہ ہواؤں سے بڑا ہے، اللہ سمندروں سے بڑا ہے، اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے، اللہ دریاؤں سے بڑا ہے۔ نہ میرے بھائی، جب محمد اور علی اللہ کو سجدہ کریں گے ہم بتائیں گے اللہ ان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ ان سے بھی بڑا ہے، یہ منوائیں گے اللہ کو۔ جب تک یہ نہیں آئے تھے کائنات میں کوئی مفہوم عبادت بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے جو ٹائم ملا ہے میں اسی میں پڑھوں گا، آپ تھکیں گے نہیں، کیونکہ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ سے ہی خطاب کرنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مل کے بابا سے بلا۔ جب تک یہ ہستیاں دنیا میں نہیں آئی تھیں لوگوں کو مفہوم عبادت کا بھی علم نہیں تھا۔ شادی کوئی سمندروں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کو خدا مانے بیٹھا تھا، کوئی چاند کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا تھا، کوئی دریاؤں پہ جھکا ہوا تھا، کوئی گائے کو خدا ماتا مان رہا تھا۔ یہ ہستیاں آئیں، انہوں نے سورج کی عبادت کرنے والوں کو دیکھا، سورج کو اشارہ کیا، سورج مغرب سے دوڑتا ہوا مشرق میں پلٹا۔ انہوں نے کہا یہ خدا ہے جو ہمارے اشارے پہ آ رہا ہے۔ چاند کی عبادت ہوتی دیکھی، انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں کٹ گیا پھر جڑ گیا۔ انہوں نے کہا یہ خدا ہے جو ہماری انگلی کے اشارے کا محتاج ہے۔ درختوں کی عبادت ہوتی دیکھی، درخت کو اشارہ کیا، درخت دوڑتا ہوا آ کے قدموں میں گرا، فرمایا یہ خدا ہے جو ہمارے قدموں میں گر رہا ہے۔ پتھروں کی عبادت دیکھی، پتھر کو اشارہ کیا، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، فرماتے اگر یہ خدا ہے تو پھر ہم کیا ہیں جن کے اشاروں پہ یہ دوڑتا آ رہا ہے۔ اب دنیا حیران ہوئی کہ ہم تو سورج کو خدا مانے بیٹھے تھے، سورج ان کے اشاروں پہ آ رہا ہے، ہو نہ ہو خدا پھر یہ ہیں۔ اب دنیا ان کی طرف پلٹی، ان کو سجدے کی حالت میں دیکھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، لوگ حیران ہو گئے، ہم انہیں خدا ماننے آئے تھے، یہ کسی اور کو خدا منوا۔ خدا انہوں نے منوایا ہے، انہیں اللہ نے بنایا اسی لیے کہ میں مانا جاؤں۔ اور ایک جملہ کہوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ممبر پہ آتے ہیں اور یہ جنت بانٹ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے نا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جنت کے سرداروں کے ذکر میں جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گی؟ پھر کہتے ہیں جی ان کا کردار دیکھے، یہ جو ماتمی ہیں، یہ جو خود عزادار ہیں، ان کے کردار کو دیکھے، یہ بھی جنت کہتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے تو بتا دوں،
کہ جن کے کردار کو دیکھے یہ جنت میں جائیں گے. بھائی ہم نے جنت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن حسین کی ماں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. میں نے بڑی بات کہی، ہم نے جنت کا دعویٰ نہیں کیا، حسین کی ماں نے عزاداروں سے وعدہ کیا ہے. اگر جنت کا ہمارا دعویٰ ہو تو ہمارے کردار پہ انگلی اٹھاؤ، اور اگر بی بی کا وعدہ ہے تو ہمت ہے تو بی بی کے اختیار پہ بات کرو. کہتے ہیں جی گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں یہ مولا کی ذری سامنے ہے، کہہ رہا ہوں گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں جا سکتا. آپ کی توجہ ہے، ایک جملہ کہوں، گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا. جس طرح سورج مغرب سے واپس نہیں پلٹ سکتا. اگر توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح چاند دو ٹکڑے ہو کے جوڑ نہیں سکتا. گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح لوہا موم نہیں ہو سکتا. گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح پتھر بول نہیں سکتا. گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح تصویر اصلی شیر نہیں بن سکتی. توجہ رہے، گنہگار جنت نہیں جا سکتا. یہ گنہگار میں طاقت نہیں ہے. جس طرح سورج پلٹ نہیں سکتا. اب توجہ، سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مغرب سے واپس مشرق میں پلٹے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حجت چاہے تو پلٹا دے. چاند میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ٹکڑے ہو کے جڑ جائے، لیکن اگر رسول کی انگلی اٹھ جائے تو چاند کٹ جائے. پتھر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بول پڑے، لیکن اگر رسول کہیں تو بولے. لوہے میں یہ خود طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت لوہے کی نہیں ہے کہ موم ہو جائے، لیکن اگر حضرت داؤد چاہیں تو موم کر دیں. اسی طرح تصویر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اصلی شیر بن جائے، لیکن اگر امام رضا چاہیں تو بنا دیں. میں تقریر کو آخری اپنے پوائنٹ پہ لے آیا. جس طرح سورج میں صلاحیت نہیں ہے واپس پلٹے، لیکن اللہ کی حجت چاہے تو پلٹائے، اسی طرح گنہگار میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے تو لے جائے. یہ گنہگار میں صلاحیت نہیں ہے. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا جنت کا. اور دیکھیں انسان پھر کہتے ہیں نہیں، یہ ممبر پہ آتے اور اعمال کی چھٹی دے کے چلے جاتے ہیں. میں یہ فرض سمجھتا ہوں، بتاتا جاؤں، ہم نے کبھی ممبر سے یہ نہیں کہا شادی کے بس علی علی کریں. نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ممبر کا تقاضا نہیں ہے، نہ تعلیمات آل محمد یہ ہیں. لیکن ایک بات ضرور سن لیں، چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، سینکڑوں حجیں کریں، لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مولا و جبرائیل و صالح المومنون. بس فضائل کی آخری بات کہہ کے مختصر مصائب اور ممبر حوالے کروں. آپ کی توجہ ہے نا؟ شادی اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارا مولا ہے
اور وہ ہے جو مومنین کا صالح ہے۔ بڑی توجہ کرنی ہے آپ نے، مولا اللہ ہے اور دوسرا کون ہے؟ صالح المؤمنون، جو مومنوں کا صالح ہے۔ صالح کا لفظ نکلا ہے صلاحیت سے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ویلڈ۔ کوئی چیز ویلڈ ہونا، اس میں صلاحیت ہونا کسی چیز کی۔ تھکے تو نہیں آپ؟ صلاحیت، ویلڈ ہونا۔ اسی طرح جیسے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں تو سب سے آخر میں جو مہر لگاتا ہے آفیسر، اس کو کہتے ہیں عربی میں صالح، یعنی ویلیڈیشن آفیسر، جس کی سٹیمپ سے کوئی چیز ویلڈ ہو جائے۔ آسان کر رہا ہوں ابھی، جس کی مہر لگنے سے کوئی چیز ویلڈ ہو جائے، اور اس کو عربی میں جواز بھی کہتے ہیں، صلاحیت کو جواز فراہم کرنا۔ تو ویلڈ ہونا یہ ہے صلاحیت، اور ویلیڈیشن آفیسر کو کہتے ہیں عربی میں صالح۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین کا جو صالح ہے، یعنی جو مومنین کا ویلیڈیشن آفیسر ہے، وہ ان کا مولا ہے۔ شاہ صاحب سے اجازت لے کے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہ صاحب سے 1000 روپیہ ادھارا لیا، توجہ بہت کیجئے گا، آخری فضائل کہہ کے چھوڑ رہا ہوں۔ 1000 میں نے ادھارا لیا، 2 سال بعد مجھے یاد آیا میں نے واپس کرنا تھا۔ شاہ جی مثال دے رہا ہوں، واقعہ لیا نہیں ہے کہ ادھر مجلس سے ادھر اور کہیں جناب وہ دیتے جائیں، اجازت لے کے مثال دے رہا ہوں۔ 2 سال بعد میں نے وہ 1000 واپس کیا۔ اس وقت تو 1000 روپیہ بدل گیا تھا، پہلے بڑے نوٹ ہوتے تھے پھر چھوٹے ہو گئے، تو میں نے وہی بڑا نوٹ اٹھایا اور ان کو جا کے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ نوٹ تو ٹھیک ہے مگر ویلڈ نہیں ہے۔ نوٹ ٹھیک ہے مگر اس وقت ویلڈ نہیں ہے، کاغذ بھی اصلی ہے، توجہ رہے، اس پہ سٹیمپ بھی حکومت پاکستان کی ہے، چھاپا بھی اسٹیٹ بینک نے ہے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر ویلڈ نہیں ہے۔ علی ہے ویلیڈیشن آفیسر۔ ہم نے کب کہا مولوی صاحب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے؟ کب کہا روزہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا حج ٹھیک نہیں ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے مگر علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے مگر ولایت علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب نے اعمال اٹھائے، محشر میں آ گئے، میرے اللہ یہ میری نمازیں دیکھ، یہ میرے روزے، یہ میری حج، یہ خمس، یہ زکاتیں، یہ ہر چیز۔ اللہ نے فرشتوں ذرا گٹھڑی کو کھولو، گٹھڑی کھولی، نمازیں بھی ٹھیک تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی، سب کچھ تھا، علی کی ولایت نظر نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا اسے کہے یہ اعمال اٹھا کے لے جائے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر علی کے بغیر ویلڈ نہیں ہے۔ اب وہ اعمال اٹھا کے رسول کے پاس لوگ پہنچے، یا رسول اللہ آپ کچھ کریں، آپ کی امت ہیں، اتنے حج کیے، روزے بڑی مشکل سے رکھے، تہجدیں نمازیں پڑھی، سرکار قبول کروا دیں۔ توجہ، سرکار نے گٹھڑی دیکھی، لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد الرسول اللہ بھی تھا، علی ولی اللہ نہیں تھا۔ فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں بھی علی کی ولایت نہ پہنچاتا میری رسالت ویلڈ نہیں تھی۔
اگر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا میری رسالت ویلڈ نہیں تھی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں۔ محمد کے سوا جو بے محتاج علی۔ سبحان اللہ۔ علی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت کا نام علی ہے۔ کیوں؟ علی ساری زندگی اپنے دشمن سے نہیں لڑا، یا اللہ کے دشمن سے لڑا، یا رسول کے دشمن سے لڑا۔ اپنے دشمن تو علی نے چھوڑ دیے، اسی لیے لا الہ الا اللہ مانا جاتا رہا، محمد رسول اللہ کا اقرار ہوتا رہا، لیکن علی کی دشمنی بڑھتی رہی۔ علی دونوں سے لڑا، اللہ کے دشمن سے بھی لڑا، رسول کے دشمن کا بھی مقابلہ کیا۔ اللہ اور رسول نے میٹنگ کی کہ میرے حبیب دنیا میں علی ہمارے دشمنوں سے لڑتا رہا، اپنی مخالفت بڑھاتا رہا، ذرا محشر بپا ہونے دے، ہم مل کے علی کے دشمن سے لڑیں گے۔ بہت اچھا سنا آپ نے، کافی پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ آپ نے بڑی داد دی، نعرے لگائے، لیکن جو بی بی شام سے آئی ہے وہ فضائل سننے نہیں آئی۔ شاہ جی وہ ہم سے کروڑ درجہ بہتر علی کے فضائل جانتی ہے، اسے مقصد ہی اپنے بھائی کے رونے سے ہے، جس نے عصر عاشور حسین کی لاش پہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہا حسین گواہ رہنا مجھے تیری لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا۔ آج زینب کربلا سے رونے کی حسرت لے کے جا رہی ہے، حسین کی طرف دیکھ کے کہا حسین تیرا جہاد ختم، اب بہن کا جہاد شروع ہو رہا ہے، لیکن حسین ایک وعدہ کر، جب تو ذبح ہوتا رہا میں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی، تو بھی وعدہ کر جب شرابی کے دربار میں خطبہ دوں گی تو آنکھیں بند نہیں کرے گا۔ شاہ جی ایک نام ہے حارث بن نوفل، یہ وہ ملعون ہے جس پہ امام سجاد دعائے قنوت میں نام لے کے لعنت کرتے تھے۔ مصائب بھی توجہ چاہتا ہے۔ حارث بن نوفل پہ امام سجاد دعائے قنوت میں اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کرتے تھے۔ جب مختار نے اسے پکڑا اور پوچھا کہ تو نے کیا ظلم کیا ہے کہ میرا مولا تیرا نام لے کے نماز میں لعنت کرتا ہے؟ کہتا میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ اب جو مصائب سنتے ہیں جملہ برداشت کیجئے گا۔ کہتا میں نے اور کچھ نہیں کیا، شمر نے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو اس قافلے کے ساتھ رہے گا، تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، اور کوئی بے شک سونا چاہے سو جائے، کربلا سے لے کے شام تک تو نے حسین کی بہن کو سونے نہیں دینا۔ اور کوئی سونا چاہے سو جائے، یہ جو 72 کی عزادار ہے اسے سونے نہیں دینا۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی سن رہی تھی، دوڑ کے آئی پھوپھی اماں رستے میں سوئیے گا نہیں۔ کہا میں کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں، جس کے بھائی مارے جائیں اسے نیند کب آتی ہے؟ کہا ایک شخص کی ڈیوٹی لگی ہے آپ کے جگانے پہ، عزادارو 24 سفر کا دن تھا، ایک جگہ قافلے کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی، بی بی کو ایک کھجور کے پاس بیٹھنے کا کہا گیا، کھجور سے ٹیک لگا کے علی کی بیٹی بیٹھ گئی، ٹھنڈی چھاؤں محسوس ہوئی، علی کی بیٹی کو نیند آ گئی،
اس وقت تک بی بی کو جاگتے ہوئے 44 راتیں گزر چکی تھی۔ کسی نے آ کے بتایا جس کے جگانے پہ تیری ڈیوٹی تھی وہ دیکھ سو رہی ہے۔ اب سادات مجھے معاف کرنا، اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ سے کوئی چیز اٹھائی، وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی سو رہی تھی، اس کا ہاتھ اٹھا، بی بی کے سر پہ گرا، بس گرنا تھا، علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، سر سے خون جاری ہو گیا، تڑپنے لگی علی کی بیٹی کا عباس اس لیے ساتھ لائے تھے۔ ہوتا رہا سفر، بس ایک جملہ اور، قافلہ بازار میں پہنچا، ایک عورت نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ میں چادر بھیجی کہ وہ جو بڑی قیدن کھڑی ہے اس کو چادر دے کے آ۔ چادر لے کے آئی، بی بی کے ہاتھ پہ چادر رکھی، میری ماؤں بہنوں کے حصے کا مصائب کا جملہ ہے، جو ہی چادر ہاتھ میں آئی، بی بی نے کہا کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والی، ورنہ کسی نے مجھے پتھر مارے، کسی نے کھولتا ہوا گرم پانی مجھ پہ پھینکا، تو مجھے چادر کیوں دے رہی ہے؟ کہا بی بی وہ میری مالکن چھت پہ کھڑی ہے، اس نے بھیجی ہے۔ بی بی نے کہا ذرا اسے بلا کے میرے پاس لے آ، بلا کے لے آئی۔ بی بی نے کہا مجھے کیوں چادر دے رہی ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، کہتی ہے قیدن میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، میں نے رسول کی بیٹی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، مجھے رسول کی بیٹی نے قرآن پڑھایا تھا، جب میں نے قرآن ختم کیا میں ایک چادر بی بی کے پاس تحفے کے لیے لے کے گئی، مجھے بی بی نے کہا اسے اپنے پاس رکھ لے، تیری شادی ہوگی کوفہ میں، جب کبھی تیرے گھر کے سامنے سے کوئی قافلہ گزرے اور اس میں کوئی مستور ننگے سر ہو، یہ چادر اسے دے دے۔ کہتی ہے میں تو آقا زادی کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ بی بی فرماتی اچھا مانگ صلہ کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے آپ قیدی ہیں مجھے کیا دیں گے؟ بی بی فرماتی ہے ہمیں مجبور نہ سمجھ، تو مانگ تو صحیح۔ کہتی ہے میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جب میں مدینہ میں رہتی تھی حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تجھے جمعے والے دن مدینہ لے جاؤں گا، قیدن میرے حق میں دعا کر، جب میں مدینہ جاؤں مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے۔ بی بی نے مشکل سے بال ہٹائے، فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، انا زینب وہو والحسین، وہ زینب میں ہوں، وہ میرا بھائی حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔